لاہور کی جوزف کالونی ایک ایسی مسیحی بستی ہے جہاں کے مکین سال 2013 میں توہین مذہب کے الزام میں جلاؤ گھراؤ کے ایک بڑے سانحے سے گزر چکے ہیں۔ اسی بستی کے ایک رہائشی پرویز بھٹی بھی ہیں۔ بیوی کی لاچارگی انہیں 11 سال پہلے رونما ہونے والا یہ واقعہ بھولنے نہیں دیتی۔ جس لیے اگاں لگیا ہی ہر کار سے دھواں اٹھ رہا سی، ہر کار سے دھواں اٹھ رہا تے لوگ ایک دن پہلے نس گئے سی رات میں۔ سب تو زیادہ ساڈے گھر سے نقصان ہوا میری وائف جیڑی منجی تے پی گئی ہے۔ میری بیوی کا نام پروین ہے تے پہلے انہوں نے سیز سی سامنے آنے تو پہلے میری 2 بیٹیاں کا جہیز کا سامان سارا جل گیا، لے گئے، زیور بنیا ہوا سی وہ لے گئے لٹ مار کر کے۔ وہی وجہ میری بیوی نے زیادہ ٹینشن لئی، سمجھایا، باقی وہ دماغ سے بہ گئی ہوئی سی کہ اسی کیویں بناواں گے۔ نانا پھر فائدل اٹیک ہو گیا، دماغی اٹیک ہویا تو اس تو بعد منجی تے پی گئی جڑی اج تک منجی تے ہی ہے۔ اس واقعے کی یاد صرف پرویز بھٹی ہی نہیں بلکہ یہاں رہنے والے ہر شخص کے ذہن میں محفوظ ہے۔ ان کے مطابق توہین مذہب کے نام پر مذہبی انتشار کا واقعہ چاہے سالوں بعد جڑامالہ میں ہوا ہو یا سرگودا میں، وہ دور اس بستی میں بیٹھے اب بھی خود کو غیر محفوظ ہی تصور کرتے ہیں۔ واقعہ بھائی کہ ایک دن کا ہو لیکن وہ ہر دن کے لیے خوفناک بن جاتا ہے، ہر دن کے لیے۔ وہ جو واقعہ جو وہ یاد ہوتی وہ نہیں جاتی، وہ ختم نہیں ہوتی، وہ گھر دوبارہ نہیں بنتے۔ جل جائے، تھوڑے سے پیسے ملے، سکون دیا، آرام دیا، لیکن وہ دہشت گردی، وہ خوف ہمیشہ دل میں رہتا ہے۔ تحفظ ملتا ہے، دیتے ہیں، آتے بھی ہے، لیکن نقصان ہونے کے بعد اگر نقصان ہونے سے پہلے ہمیں دے دیں تو یہ نقصان ہی نہ ہو، یہ گھر ہی نہ جلے تو ہمیں سکون ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اگر مسلم یا کرسچن جب اکٹھے رہتے نا تو ہم آپس میں پیار اور اتفاق سے رہیں، اس طرح کے واقعہ نہ ہو جس میں ہمارے گھر کو ایشو آ جائے، فیملی پہ ایشو آ جائے۔ یہاں کے رہائشیوں کا شکوہ ہے کہ واقعے کے بعد تو سیاستدان اور سماجی شخصیات ان کی بستیوں کا فوراً رخ کرتے ہیں لیکن وقت گزرتے ہی سب بھول جاتے ہیں۔ یہ ان کے ذہن میں نہیں آیا کہ جو تک انہوں نے یہاں پر ہے لاہور میں جتنی بھی حکومتیں آتی ہیں، جہاں ایم این اے ہیں، جہاں ایم پی ہیں، آگ لگنے کی وجہ سے نا جو ایشو بنا تھا، آپ کو پتہ ہے جب جہاں پر شہد ہو مکھیاں وہاں پر آتی ہیں، تو یہاں پر ایک مرتبہ جو سمجھ لو کہ شہد آیا تھا تو مکھیاں آئیں، اس کے بعد شہد ختم ہو گیا، اپنے لوگوں نے کام کیے اور چلے گئے۔ یہاں کے لوگ سب بھول کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے حالات انہیں ایسا کرنے نہیں دیتے۔ علاقے کی ٹوٹی اور خستہ حال سڑک، نکاسی آب کا ناقص نظام، نوجوانوں کا مستقبل، یہ سب مسائل انہیں اپنے تحفظ سمیت دیگر بنیادی حقوق سے دوری کا احساس دلاتے ہیں۔ پرویز بھٹی اپنی اہلیہ کے علاج کے ساتھ ساتھ اپنی کمیونٹی کے مسائل بھی علاقائی مصالحت کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اقلیتوں کو احساس تحفظ کے ساتھ بنیادی حقوق دینا حکمرانوں کا کام ہے، جسے اگر وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے نبھائیں تو اقلیتیں بھی اپنے بچوں کا مستقبل پاکستان میں محفوظ تصور کر سکیں۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔